بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سرکار کے ساتھ ایک اور سفر بڑا خوبصورت. اس دفعہ ہم لوگ گئے تھے بری امام سرکار. اسلام آباد میں کا مزار شریف ہے, بہت خوبصورت, اب تو بہت بڑا کمپلیکس بن گیا. لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس دور میں نیچے سیڑھیاں اتر کے جا کے تو بہت چھوٹا سا مختصر سا بری امام کا مزار ہوا کرتا تھا. تو سرکار کے ساتھ میں, سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں وہاں پر حاضری کے لیے گیا. ایک چادر بھی پیش کی وہاں پر, آپ نے دعا فرمائی. تو جب وہاں سے ہم حاضری دے کے جب باہر نکلے تو آپ نے بتایا کہ بری امام سرکار کا ایک چلہ گاہ بھی ہے جو دربار کے پیچھے سے ایک راستہ نکلتا ہے اور وہ پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا اوپر کی طرف کہیں جاتا ہے. اور مجھے پھر وہ پتہ چلا کہ سننے میں آئے کہ وہ کافی مشکل راستہ ہے. اب شاید کچھ بہتر کر دیا ہو, لیکن جس وقت کا دور تھا وہ سرکار نے مجھے بتایا کہ بلکہ ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے درمیان میں جہاں پہ کچھ وہ پہاڑوں کے درمیان سے جمپ کر کے بھی وہ جانا ہوتا تھا وہاں پہ. مطلب کچھ مشکل سا راستہ تھا. تو سرکار نے مجھے بتایا کہ میں ایک دفعہ بری امام سرکار کی اس چلہ گاہ پر بھی گیا تھا. تو وہاں پر جب میں اوپر چوٹی پر پہنچا جہاں پہ بری امام سرکار کی چلہ گاہ تھی, تو کہتے ہیں وہ مغرب کے آس پاس کا وقت ہو چکا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ اپنی کر رہے ہیں, لیکن نماز کا یا اذان کا وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں تھا, کوئی ایسی بات, کوئی شاید توجہ نہیں لوگ کر رہے تھے اس بارے میں. تو سرکار کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر اذان دی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اتنی اونچی آواز میں اذان دی کہ اتنی اونچی آواز میں نے آج تک اپنی کبھی سنی ہی نہیں تھی. کہتے ہیں جب میں نے اذان دی تو اذان کے بعد وہ جتنے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو پہنچ رہے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے اور مصلی تیار ہو گیا وہاں پر اور جماعت ہو گئی وہاں پر. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اذان دینا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر لوگ کٹھے ہوں, نماز کا وقت ہو تو اذان دے دینی چاہیے. اور وہاں پہ یہ نیکی کی بات ہے, وہاں پر پھر وہ جماعت بن ہی جاتی ہے, صفیں لگ جاتی ہیں اور وہ پھر اللہ کا رخ ہو ہی جاتا ہے اور نماز وہاں پہ پڑھنے والے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اسی ضمن میں سرکار نے ایک واقعہ سنایا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات جب ہندوؤں کا علاقہ یہ ہوا کرتا تھا, اور شالمار باغ کی کوئی بات آپ نے سنائی تھی کہ یہ اس وقت کسی راجہ کا کوئی دور تھا, ہندوؤں کا دور تھا زیادہ, اور یہاں پہ ہندو ہوا کرتے تھے. تو ایک بزرگ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ باغ جناح میں ایسے ہی بیٹھے, وہ شالمار باغ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان بزرگوں نے کہا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے تو آپ اذان دو. تو جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ دیکھا ادھر ادھر کہ سارے ہندو ہیں یہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ حضور ہندو ہیں یہاں پہ سارے, تو یہاں پہ اذان دیں گے. تو وہ بزرگوں نے کہا کہ بھئی میں نے کہا ہے آپ اذان دو. تو مرید نے بہرحال اذان دی وہاں پر, اور جیسے ہی اذان دی تو انہی ہندوؤں میں سے کوئی مسلمان بھی تھے وہ وہاں پر اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور وہیں پر ایک جماعت بن گئی اور نماز بھی ہو گئی وہاں پر. تو یہ ایک جو یہ بات جو سرکار نے سمجھائی کہ جہاں پر آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا وہیں پر ہی تو آپ نے اللہ کا نام لینا ہوتا ہے, وہیں پر ہی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. جو کاذب ماحول جس کو کہتے ہیں, اس کاذب ماحول میں صداقت کی بات, روشنی کی بات ہی یہی ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو, اور نماز سے بڑی اور خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے. تو سرکار نے گاہے گاہے اپنی زندگی میں بھی یہی کیا کہ جب ماحول سارا ایسا تھا کہ گمراہ ہونے کی طرف چل رہا تھا, یہ جتنے لوگ تھے اپنے بڑے بڑے لوگ اپنے بڑے بڑے خیالات میں جہاں پہ اللہ کو کہیں پیچھے زندگی میں لے کے جا رہے تھے, وہاں پہ سرکار نے ان کے ساتھ یہی کام کیا کہ ان کو اللہ کے قریب کیا اور اللہ ان کی فرسٹ پرائرٹی بنایا.
اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ والے یہ فرسٹ پرائرٹی پر ہی ہونے چاہیے زندگی میں. آپ فرمایا کرتے دیکھو رزق حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, کبھی رازق ڈھونڈنے کے لیے بھی محنت کر لیا کرو جو رزق دیتا ہے. تو جب رازق کے پاس پہنچ جاؤ گے تو پھر رزق کا مسئلہ تو پھر خود ہی حل ہو جائے گا. تو اصل جو ہمارا مدعا وہ یہی ہے کہ نیکی کی بات آپ سے پھیلے, نیکی کی بات آپ اس کو لے کے چلیں, نیک لوگوں کی سنگت میں رہیں, نیک لوگوں کی بات کریں تاکہ معاشرے میں نیکی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے. تو سرکار نے اپنی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے واقعات میرے سامنے جو ہوئے ہیں, ان تمام واقعات میں بھی مین جو آپ کا فنکشن تھا وہ یہی تھا کہ لوگ اللہ والوں کے قریب ہوں. کیونکہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے وہ کسی انسان تک ہی پہنچتا ہے, کیونکہ اللہ والے انسان ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کے صدقے اللہ اپنے رستے پہ چلائی رکھے, ان اللہ والوں کی صحبت عطا کیے رکھے, ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اسی محبت میں اسی کیفیت میں رکھے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رہے.